بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی اگر کسی خلاف شرع بات کو ہوتا ہوا دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، تو اسے اپنے ہاتھوں سے ختم کر دے، تبدیل کر دے۔ منکر اس بات کو کہا جاتا ہے یا اس عمل کو کہا جاتا ہے جس کو کرنے سے قرآن و سنت نے منع کیا ہو، شریعت نے منع کیا ہو، تو اس کے اندر گناہ بھی داخل ہے، اور وہ سارے غیر شرعی امور جو شرعاً ناجائز ہیں گناہ کے زمرے میں ہیں، اگرچہ لوگوں کو ان کے گناہ کا علم ہو یا نہ ہو۔ ایسے ہی غلط معاملات، خرید و فروخت کے ناجائز اور سودی معاملات، یہ سب منکر کے تحت داخل ہیں۔ تو منکر کا مطلب صرف گناہ کے نہیں ہے، ہر غیر شرعی امر کو منکر کہا جاتا ہے۔ کوئی خاتون اگر پردہ نہیں کر رہی وہ بھی منکر ہے، اسی طرح کوئی نماز نہیں پڑھ رہا وہ بھی منکر کے زمرے میں داخل ہے، کوئی روزے نہیں رکھ رہا تو بھی منکر کے زمرے میں داخل ہے۔ اسی طرح کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہو تو بھی منکر کے تحت داخل ہے۔ کوئی سود لے رہا ہے، کوئی رشوت لے رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، یہ ساری چیزیں منکر کے تحت آتی ہیں۔ منکر لفظی ترجمہ آتا ہے جس پر شریعت نے نکیر یعنی انکار کیا ہو، شریعت نے جس امر کا، جس بات کا۔ تو حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اگر کسی منکر کو یعنی خلاف شرع بات کو ہوتا ہوا دیکھے، خلاف شرع کام کو ہوتا ہوا دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اگر طاقت رکھتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے اس خلاف شرع کام کو ختم کرے، روکے اس کو، اور اس کو خلاف شرع کرنے سے منع کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو، یعنی خلاف شرع امر کرنے والا اس سے زیادہ طاقت والا ہے، قوت والا ہے، تو فَبِلِسَانِهِ، تو کم سے کم زبان سے اس کو منع کرے کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس کی یہ برائیاں ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان سے بھی برا کرنے کی طاقت نہ ہو کہ سامنے والا وہ زبان سے منع کرنے پر بھی لڑے گا، جھگڑے گا، الجھے گا، برا بھلا کہے گا، فتنہ اور انتشار ہوگا، تو فَبِقَلْبِهِ، تو کم سے کم دل کے اندر تو اس بات کو برا سمجھو، غلط سمجھو، ناجائز سمجھو۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، فرمایا کہ یہ سب سے ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، یعنی سب سے اونچا درجہ تو یہی ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں سے اس خلاف شرع بات کو روکے۔ ہاتھوں سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اختیار کو استعمال کرے، اپنی طاقت اور قوت کو استعمال کرے، اور زور زبردستی کے ذریعے بذریعہ طاقت اس خلاف شرع اور اس منکر کام کو منع کرے، روکے، ختم کرے۔ علماء نے لکھا کہ یہ جو درجہ ہے خلاف شرع امر کو روکنے کا، یہ صاحب اختیار اور صاحب اقتدار لوگوں کا ہے، جس کو اللہ جل شانہ نے اقتدار دیا ہے، اختیار دیا ہے، قوت اور منصب دیا ہے۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ خلاف شرع امر کو ہوتا ہوا دیکھیں تو اس کو روکیں، اس کو منع کریں۔ تو حکومتوں کا یہ اختیار ہے۔ اسی طرح جو حکومتوں کے ماتحت جو دیگر ارباب اختیار ہیں، منصب والے، جن کو ان کاموں کے روکنے کی اجازت حکومت کی طرف سے حاصل ہے،
ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کہیں منکر ہوتا ہوا دیکھیں تو اس کو بذریعہ طاقت روکیں۔ لہٰذا اگر کہیں کوئی ناجائز معاملہ ہو رہا ہے، سودی معاملہ ہو رہا ہے، نمازیں ترک کی جا رہی ہیں اور روزے ترک کیے جا رہے ہیں اور رشوت کا لین دین ہے، تو یہ صاحب اختیار لوگوں کا کام ہے۔ اسی طرح کوئی گناہ ہو رہا ہے، اللہ بچائے، کہیں بدکاری ہو رہی ہے، شراب نوشی ہو رہی، یہ ارباب اختیار کی ذمہ داری ہے، ارباب اقتدار کی ذمہ داری ہے کہ یہ بزور طاقت اس کو روکیں، کیونکہ یہ اختیارات اس کو حاصل۔ اسی طرح اگر کوئی ادارے کا سربراہ ہے، اپنے ادارے کے اندر اس کو یہ اختیارات حاصل ہوتے ہیں کہ خلاف شرع باتوں کو روکے، اپنے ملازمین کو نمازوں کا پابند کرے، نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ کرے، کیونکہ اس کو اپنے ادارے کے ماتحت ملازمین پر اختیار حاصل۔ گھر کا سربراہ ہے، اس کو گھر کے اندر اختیار اور طاقت اور قوت حاصل ہے، لہذا اگر گھر کے اندر کوئی خلاف شرع اور منکر بات ہوتا ہوا دیکھے تو یہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے، بڑے کی ذمہ داری ہے، والد کی ذمہ داری ہے کہ اس خلاف شرع امر کو روکے، بذریعہ طاقت روکے، قوت سے روکے اور ہاتھوں سے اس کو تبدیل کرے، ختم کرے۔ یہ شرعاً گھر کے سربراہ کی ذمہ داری، یعنی جس کو جس درجے کا اختیار، طاقت اور قوت حاصل ہے، اس کو اسی درجے کے اعتبار سے اس برائی کو روکنے کا حکم دیا گیا۔ لہذا حکومتوں کو، وزراء کو، بڑے بڑے صاحب اختیار لوگوں کو عمومی سطح پر اختیارات حاصل ہوتے ہیں، پورے عوام کی سطح پر عدالتیں ہیں، ان کو عوامی سطح پر اختیارات حاصل ہوتے ہیں، لہٰذا یہ ملکی اور عوامی سطح پر برائی کو روکے۔ ادارے کے سربراہ کو اپنے ادارے کی سطح پر اختیارات ہوتے ہیں، لہٰذا وہ اپنے ادارے کے اندر برائیوں کو ہوتا ہوا دیکھے تو بزور طاقت روکے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ گھر کے سربراہ کو گھر کے اندر رہنے والے لوگوں پر اختیار حاصل ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے اندر کوئی برائی ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو بذریعہ طاقت روکے، بذریعہ قوت روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو، یعنی کوئی ایسا معاملہ ہو جو اس کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا ہو اور حکومتیں بھی اس پر کچھ ایکشن نہ لے رہی ہوں، تو کم سے کم لوگوں کو چاہیے کہ زبان سے اس کو منع کریں، کیونکہ یہ اختیار تو ہر آدمی کے پاس ہوتا ہے۔ زبان سے منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس خلاف شرع کام کی برائیاں بیان کرے، بھئی دیکھو یہ نماز نہ پڑھنے کا یہ نقصان ہے، نماز پڑھنے کے یہ فضائل ہیں، اس گناہ کے یہ نقصانات ہیں، اس پر اللہ نے یہ سزائیں لکھی ہیں، زنا کی، شراب نوشی کی، رشوت کی، سود خوری کی، ان کی سزائیں اور وعیدیں بیان کریں۔ اللہ نے جو قرآن اور احادیث مبارکہ کے اندر ان برائیوں کی جو سزائیں بیان کی ان کو بیان کریں، ان کا تذکرہ کریں، یعنی ان کو یہ بات پہنچائیں کہ یہ ناجائز کام کر رہا ہے، کوئی سودی معاملہ کر رہا ہے، کوئی اسی طرح کوئی ناجائز کام کر رہا ہے، تو فبلسانی، تو کم سے کم زبان سے اس کو منع کریں اور زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر سمجھتا ہے کہ زبان سے روکنے میں، دیکھیے زبان سے روکنے کے اندر بھی ضروری ہے کہ حکمت کے تحت روکے۔ ایک آدمی زبان سے تو روکتا ہے، لیکن وہ انداز اگر روکھا اور سخت اختیار کرے، انداز حکمرانہ اختیار کرے، تو بدمزگی پیدا ہوگی۔ کبھی بھی انسان کی نصیحت دوسرے کو اس وقت تک کارگر نہیں ہوتی جب تک کہ یہ نصیحت انسان حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ نہ کرے۔ گھر کے اندر بھی رہتے ہوئے ہر بات کو حکمت اور مصلحت کے ساتھ کہی جائے تو ماتحت لوگوں کے لیے قابل عمل ہوتی۔ اگر حکمت مصلحت کے ساتھ نہ ہو تو ماتحت لوگوں کے لیے بھی وہ قابل عمل نہیں ہوتی، بلکہ مزید تنفر کا، وحشت کا باعث ہوتا۔ آدمی بیوی بچوں کو بھی کہ اگر حکم دے رہا ہے، کسی بات کی تلقین کر رہا ہے، اگر اس میں بھی اگر انداز روکھا رکھا اور انداز غلط رکھا، جس انداز کو وہ بیوی بچے اپنی بے عزتی محسوس کریں،
یاد رکھیے گا گھر کی سربراہ کی بات بھی قابل عمل نہیں ہوگی، اس پر بھی عمل نہیں کرے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ جب بھی کسی سے کوئی بات کریں تو حق بات کریں اور درست نیت کے ساتھ، حق نیت کے ساتھ کریں اور حق طریقے سے کریں۔ نیت بھی درست ہونی چاہیے کہ سامنے والے کو نیچا دکھانا مقصود نہ ہو، اس کو ذلیل کرنا مقصود نہ ہو۔ نمبر دو، طریقہ بھی حق ہونا چاہیے کہ سب کے سامنے نہ ٹوکے، اس کی برائی کا اظہار نہ کرے، اس کی غلطی کا اعلان اور تشہیر نہ کرے، تنہائی میں اور خلوت میں، اور جو ہے اس انداز سے سمجھائیں کہ وہ اس کو سمجھ جائے، اس کو اپنی بے عزتی محسوس نہ کرے۔ تو یہ دوسرا درجہ ہے برائی کو روکنے کا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے منع کرے، اس کی برائیاں بیان کرے۔ اور زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے، سمجھتا ہے کہ اگر میں منہ سے بولوں گا، منع کروں گا تو وہ لڑنے کو آ جائے گا، جھگڑا کرے گا، فتنہ انتشار ہوگا، تو پھر فرمایا کہ اس کو بھی ترک کر دے، تو کم سے کم دل کے اندر اس عمل کو برا سمجھے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، دل کے اندر برا سمجھے، یعنی گناہ کو گناہ تو سمجھے، برائی کو برائی سمجھے، منکر کو منکر سمجھے۔ گناہ کے گناہ ہونے کی حس کا مر جانا یہ بہت خطرناک ہوتا ہے کہ گناہ کے گناہ ہونے کی، ناجائز کے ناجائز ہونے کی حیثیت ہی ختم ہو کر رہ گئی۔ لوگ اب اس امر کو گناہ اور غلط ہی نہیں سمجھتے۔ رشوت عام ہے، سود عام ہے، لوگ جو ہے نا علی الاعلان سود لے رہے ہیں، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ نمازیں ترک کی جا رہی ہیں، لوگ معیوب ہی نہیں سمجھتے۔ تو یہ خطرناک چیز ہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے بعض قوموں پر اللہ کا عذاب آیا تو ان میں کچھ نیک لوگ بھی موجود تھے جو دین پر عمل کرنے والے تھے، تو فرشتوں کو حکم دیا کہ سب کو اپنے عذاب میں لے لو بھائی۔ اور جو لوگ نیک پارسا تھے، فرشتوں نے پوچھا کہ اس کا کیا ہو، تو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو بھی عذاب میں ڈال دیا جائے، اس لیے کہ وہ برائی کو برائی سمجھتے نہیں تھے، برائی کو روکتے نہیں تھے۔ تو اس لیے حدیث میں فرمایا گیا تو کم سے کم دل کے اندر اس کو برا سمجھے، اس گناہ کو گناہ سمجھے، اس خلاف شرع بات کو ناجائز سمجھے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا تو گویا کہ اس کی ایمان کی کوئی ضمانت، کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کا ایمان بھی بچا ہوا ہے، اس کا ایمان بھی سالم ہے یا نہیں۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب